بیگم صاحبہ آج یکم ہے۔ روحان بابا کا 1 تاریخ کو ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے۔ انائزہ کچن میں آئی تو عقیلہ نے اسے بتایا کس چیز کا چیک اپ۔ انائزہ نے پانی کا گلاس بھر کر ہونٹوں سے لگایا۔ جی وہ روحان بابا کو جو بیماری ہے اس کا۔ عقیلہ نے جھٹکے سے بولی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ جی جانا کہیں نہیں ہے، ڈاکٹر یہاں آئے گا۔ لیکن آج ڈاکٹر یہاں نہیں آئے گا بلکہ روحان خود ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ وہ گلاس شیلف پہ رکھتے ہوئے کچن سے باہر نکلی مگر انائزہ اس کی بات سنے بغیر کچن سے باہر نکلی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ سی پینٹ شرٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ کیا کر رہے ہو؟ انائزہ نے دیکھنے کے باوجود پوچھا۔ روحان نے پیچھے مڑ کر انائزہ کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کی اور بڑے آرام سے واش روم کی جانب نکلنے لگا۔ رکو، انائزہ نے دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ روحان کے قدم رکے۔ انائزہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا۔ روحان خاموش کھڑا رہا۔ انائزہ نے وارڈروب سے کچھ ڈریس نکال کر دیکھے۔ اس نے بلو شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کر وارڈروب کو بند کیا۔ یہ لو۔ اس نے روحان کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ ہم آج باہر جا رہے ہیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ باہر جانے کا سنتے ہی روحان کی سبز آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ کیا ہوا؟ انائزہ اسے گھورنے کے انداز میں دیکھا۔ روحان خاموش رہا مگر انائزہ کے بدلتے تیور دیکھ کر وہ خوف زدہ ہونے لگا۔ اور تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ 1 ہفتہ ہونے والا ہے مجھے یہاں آئے، اور شادی کی پہلی اور منحوس رات کو ہی بس تمہاری آواز سنی تھی۔ اس کے بعد آج تک تمہیں بولتے نہیں دیکھا۔ انائزہ کو اس کا ڈرنا پھر سے غصہ دلا گیا۔ روحان اسے یوں غصے میں بولتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ انائزہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر انگلیوں سے مسلنے لگی۔ اوکے جاؤ، اب کھڑے کیوں ہو؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ روحان جلدی سے واش روم گھس گیا اور وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر افسوس کرنے لگی۔ ایک یہی نمونہ بچا تھا میرے لیے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ انائزہ کے ساتھ ڈاکٹر روحان کے کمرے میں داخل ہوا تو روحان اسے دیکھتے ہی خوف زدہ ہونے لگا۔ ہیلو روحان، کیسے ہو؟ ڈاکٹر پیار سے بولا۔ روحان بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ انائزہ اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ روحان، یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو ہر ماہ تمہارا چیک اپ کرتے ہیں، پہلے بھی کرواتے ہو نا ان سے چیک اپ؟ تو آج بھی کروا لو۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ روحان، ادھر آ کر بیٹھو آرام سے۔ انائزہ کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کانپتا ہوا لگاتار نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ آہستہ آواز میں نہیں بول رہا تھا۔ انائزہ اس کے پاس جانے لگی تو روحان بھاگ کر صوفے کے پیچھے چھپا اور رونے لگا۔ انائزہ کو اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی جب وہ اس طرح اس سے چھپ کر صوفے کے پیچھے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ روحان، وہ نہایت پیار سے بولی۔ روحان نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نا، تمہارے ڈاکٹر کچھ نہیں کریں گے۔ روحان نے نظریں نیچی کیں اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ انائزہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ روحان، آ جاؤ۔ روحان کانپتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ میری خاطر؟ انائزہ پھر سے پیار سے بولی تھی۔ اس نے انائزہ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا مگر آہستہ سے صوفے کے پیچھے سے نکل کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ بیڈ پر لیٹ جاؤ، انائزہ نے کہا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس آیا تو روحان نے زور سے اپنی آنکھیں بیچ لیں۔ اس کا کانپتا جسم اس کے قابو میں نہ تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر لگا کر اس کا چیک اپ کیا
اور انائزہ کو اشارہ کرتا کمرے سے باہر آیا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ انائزہ ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ ڈاکٹر، روحان کی یہ بیماری کب تک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ روحان کو یہ بیماری اب کی نہیں بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب سے ہے، اس لیے اس کا ختم ہونا آسان نہیں۔ انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر روحان کبھی بھی نارمل نہ ہو سکا تو؟ وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ ہاں، ایک بات ہے، میں نے آج اس بار روحان میں کچھ بہتری نوٹ کی ہے، جیسے کہ اس نے آپ کی بات مان لی، ورنہ مجھے اکثر اسے بے ہوش کر کے اس کا چیک اپ کرنا پڑتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھ سے اپنے ہوش و حواس میں چیک اپ کروایا ہے۔ اس بیماری میں مریض سے غصے سے ہرگز پیش نہ آنا چاہیے، اس سے پیار سے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جب تک آپ اسے غصے سے کہتی رہیں اس نے آپ کی بات نہیں مانی، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑا نرمی سے کہا تو اس نے آپ کی بات مان لی۔ تو کیا اگر میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھوں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ یہ بیماری اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی، انائزہ نے کہا تو ڈاکٹر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ انائزہ رات تک کمرے میں نہ گئی اور تھی نہ تاکہ روحان خود کو ہینڈل کر سکے۔ رات کا کھانا اس نے روحان کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود ٹیبل پر کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو لائٹ آف تھی۔ اس نے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ لائٹ آن کی۔ روحان سر سے پاؤں تک کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کھانے کے برتن دیکھے تو آدھا کھانا کھایا ہوا تھا۔ انائزہ نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ آن کیا اور لائٹ آف کی۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹی ہوئی روحان کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ سو رہا ہے یا نہیں، انائزہ نے دل میں سوچا۔ کچھ دیر بعد لیٹے رہنے کے بعد جب وہ روحان نے کوئی حرکت نہ کی تو اسے یقین ہوا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس نے تکیے تلے سے ڈائری نکال کر کھولی۔ ماضی 1993 10/22۔ آج میری مہندی ہے۔ جمال رانا حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہے۔ شہزادی ہاتھوں پر مہندی لگائے پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی ہے۔ ناچ ناچ کر اسے اپنا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ مریم نے پیلے رنگ کی کرتی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ سر پر سبز دوپٹہ اوڑھے وہ ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ ارے میری پیاری سی آپی، آج آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن آپ کو کب سے انتظار تھا۔ شہزادی بتی سی نکالتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ شہزادی، مریم نے اسے آنکھیں دکھائیں کیونکہ کمرے میں آس پاس ہمسایوں کی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ شہزادی نے منہ کو تالا لگایا اور مریم کی مہندی دیکھنے لگی۔ دولہے کا کیا نام ہے؟ مہندی والی لڑکی نے پوچھا۔ ارسم، مریم سے پہلے شہزادی بولی۔ اس نے مہندی میں چھپا کر ارسم لکھ دیا۔ اچانک سے پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں۔ یہ کیا، لائٹس کیسے چلی گئیں؟ مریم نے کہا۔ میں باہر سے لالٹین لے کر آتی ہوں آپی۔ شہزادی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر چاند کی روشنی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے ایک ایک کر کے سبھی لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ پتہ نہیں شہزادی کہاں رہ گئی۔ مریم اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ شہزادی، اس نے پکارا۔ آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ مریم چونک گئی۔ شہزادی، یہ تم ہو نا؟ آگے سے مکمل خاموشی تھی۔ دیکھو، مجھے ابھی بتا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کا ہاتھ کسی نے پکڑا۔ خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ کون ہے؟ اسے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کچھ محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کے ہاتھ پر کوئی چیز مسل رہا ہو۔ کون ہے؟ وہ پھر سے ہمت کر کے بولی۔ میری۔ اس نے سرگوشی میں اس کا نام پکارا۔ میری۔ مریم کا جسم کانپنے لگا۔ کون؟ شش۔ آگے سے سرگوشی ہوئی۔ اب مریم کے لیے واقعی ہی ایک الفاظ بھی بول پانا ممکن نہیں تھا۔
کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کہانی کے تمام حصے پلے لسٹ میں موجود ہیں۔